ایک بہت بڑا بنگلہ تھا اور اس بنگلے میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جو دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. دونوں کی پیار کرنے کی کوئی حد نہیں تھی اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ خوش تھے, لیکن اس کا کوئی اولاد نہیں تھا, اس کے کوئی بچے نہیں تھے اور یہی دکھ روز دونوں کائے جا رہے تھے. بہت سے بزرگوں کے پاس جانے کے بعد, بہت سے منتوں, بہت سے دعاؤں کے بعد, بہت سے ٹائم بعد اس کو ایک بچہ ہو گیا. بچہ ہونے کے بعد دونوں کی محبت کرنے کی وہ حد اور بھی زیادہ ہو گئی اور وہ اپنے اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے اور خوشی خوشی اپنی زندگی جو ہے نا بسر کر رہے تھے. ایک دن اس کا وہ شوہر کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑا اس کو. جیسے ہی وہ گھر سے باہر جا رہا تھا تو اس نے اپنی بیوی کو آواز دیا جو ایک کچن میں کام کر رہی تھی. اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بچے کا خیال رکھو, وہ باہر صحن میں کھیل رہا ہے لیکن وہاں پر کونے میں ایک چوہے مارنے کی دوائی پڑی ہے, آپ خیال کرو کہیں ہمارا وہ بچہ وہ دوائی نہ کھائے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں. جیسے ہی اس کا وہ شوہر کام کے پیچھے چلا گیا, ٹائم گزر گیا تو اس کے بعد اس کی بیوی کو یاد آ گیا, جس میں بہت زیادہ ٹائم گزر گیا تھا, کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ بچے کا خیال رکھو اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے پاس جو ہے نا چوہے مارنے کی دوائی بھی پڑی ہے کہ وہ بھول کے بھی وہ دوائی نہ کھا لے. تو جیسے ہی وہ بیوی دوڑ دوڑ کے اپنے بچے کے پاس چلی گئی تو وہ دیکھ کے چلانے لگی. اس نے دیکھا کہ اس کے اس بچے نے وہ دوائی جو ہے نا کھا لیا تھا اور اس کے منہ سے جاگ نکل رہے تھے. تو وہ یہ دیکھ کے حیران ہو گئی. بہت مشکل سے اس نے اس بچے کو ہاسپٹل لے گئی. جب وہ ہاسپٹل لے گئی تو وہاں پر جو ہے نا اس کا وہ بچہ مر گیا تھا. وہ اور بھی پریشان, وہ اور بھی مایوس ہو گئی اور زاروں قطار رونے لگی. آخرکار وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی اور یہی سوچنے لگی کہ ہمارا یہ بچہ بہت منتوں, بہت دعاؤں کے بعد, بہت ٹائم بعد ہوا تھا اور وہ بھی میری غلط فہمی کی وجہ سے, میری غلطی کی وجہ سے وہ بچہ بھی مر گیا. اب جب میرا شوہر آئے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ وہ میری بے عزتی کروائے گا, وہ مجھے طلاق دے گا. بہت سے من ہی من میں جو ہے نا وہ خیالات وہ سوچ رہی تھی کہ جب میرا شوہر آئے گا تو وہ مجھے کیا کہے گا. جب اس کا وہ شوہر ہاسپٹل کے اندر ہو گیا اور اس نے اپنے بچے کو دیکھ لیا جو مر گیا تھا, تو اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کے صرف ایک بات جو ہے نا اپنی بیوی کو بول دی, اور وہ بات یہ تھی کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اگر اس کا وہ شوہر اپنی بیوی کو مارتا, اس کی بے عزتی کرواتا, اس کی انسلٹ کرواتا یا پھر اس کو طلاق دیتا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس بے عزتی, اس طلاق اور اس انسلٹ کی وجہ سے اس کا وہ بچہ واپس زندہ ہو سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں یا جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں, ایک غلطی کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں, ہم اس کی بے عزتی کرواتے ہیں, ہم اس کی انسلٹ کرواتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہماری بے عزتی, ہماری انسلٹ کی وجہ سے اس کی وہ غلطی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اگر ہمارے بچے ایک ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں یا پھر ایک امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو بہت مارتے ہیں, ہم اس کی بہت انسلٹ کرواتے ہیں, ہم اس کی بہت بے عزتی کرواتے ہیں. کیا ہماری بے عزتی کی وجہ سے, ہماری انسلٹ کی وجہ سے یا ہمارے مارنے کی وجہ سے وہ بچہ اسی ٹائم پاس ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. اگر ہم اس کو مارنے کے بجائے, ہم اس کی بے عزتی کرنے کے بجائے ہم اس کو یہ کہے کہ بیٹا پریشان نہ ہو, مایوس نہ ہو, یہ تو صرف ایک چھوٹا سا امتحان تھا, اس کے بعد آپ نے زندگی میں بہت بڑے بڑے امتحان آپ نے دینے ہیں. آپ کا یہ ایک جملہ آپ کی بچے کی زندگی بچا سکتی ہے. آپ کی اس ایک جملے کی وجہ سے آپ کا وہ بچہ اتنی کامیابی تک چلا جاتا ہے جو آپ کے ذہن اور گمان میں بھی نہیں ہوگا. سو اگر آپ کے بچے سے یا پھر کسی اور سے بھی غلطی ہو جائے تو صرف اس شوہر کو یاد کیا کریں کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنی بیوی سے صرف یہ کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں.
اگر آپ کو بھی یا آپ سے کے ساتھ بھی جو ہے نا کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے یا کسی اور سے غلطی ہو جائے تو صرف ایک دفعہ اس شوہر کو یاد کیا کرو کہ کیا تمہاری بے عزتی، تمہاری انسلٹ یا پھر تمہارے غصے کی وجہ سے کیا وہ غلطی واپس ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں۔